اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران میں صفوی بادشاہ کے زمانے میں برطانیہ سے ایک سفیر بھیجا گیا جو علوم ریاضی یعنی میتھمیٹکس اور نجوم یعنی ایسٹرولوجی میں بہت زیادہ ماہر تھا، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں لوگوں کے دلوں کے راز کو بتا سکتا ہوں اور بہت ساری غیب کی باتیں بتا سکتا ہوں، اور بعض لوگوں کو ان کے رموز کو بتاتا بھی تھا اور کچھ غیب کی خبریں بھی ان کو دیتا تھا۔ وہ ایران بھیجا گیا اسلامی علوم اور اسلامی مذہب کے بارے میں تحقیقات کے لیے۔ اس وقت ایران کا پائے-تخت یعنی کیپٹل اصفہان تھا۔ یہ وہاں پہنچا اور اس طرح کے اس نے دعوے کیے، تو وقت کے بادشاہ نے اس وقت کے علماء کو جمع کیا اور کہا کہ ان کا آپ جواب دیجیے۔ ظاہر بات وہ عیسائی تھا، اور جب لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتا اور ان کے راز کو بتاتا تو لوگوں کا ایمان تھوڑا سا ڈامک ڈول ہوتا۔ علماء تشریف لائے، انہی میں سے ایک ملا فیض کاشانی مرحوم بھی تھے۔ لوگ جمع ہوئے اور ملا فیض کاشانی نے اس سفیر سے کہا کہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ملک میں کوئی سفیر بھیجتے ہیں تو کسی پڑھے لکھے آدمی کو، سمجھدار آدمی کو، ٹھیک ٹھاک آدمی کو بھیجتے ہیں، تمہیں کیوں بھیج دیا؟ یہ سن کے وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا چچا میاں، میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں لوگوں کے دلوں کے راز کو بتا سکتا ہوں، میں غیب کی خبر دے سکتا ہوں، میں نجوم سے واقف ہوں، ستاروں کا علم مجھے ہے، آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ہلکے میں لیتے ہیں؟ مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ بہر ملا فیض کاشانی نے اس سے کہا کہ اگر تم خود کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہو اور بہت بڑا سمجھدار اور دانا سمجھتے ہو اور غیب کی خبریں دے سکتے ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ وہ عیسائی سفیر ایک مرتبہ سوچ میں ڈوب گیا، غور کرنے لگا، فکر کرنے لگا، اور کچھ دیر بعد اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، اور وہ حیران و پریشان ہو گیا، کچھ جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ تو ملا فیض کاشانی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہارے علم کے دعوے بہت بڑے بڑے تھے، میں بہت کچھ جانتا ہوں، تو یہ چھوٹی سی بات نہیں بتا پا رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ میری مٹھی بتاؤ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے حساب و کتاب سے جو چیز آپ کے ہاتھ میں مجھے معلوم ہے کیا ہے وہ، لیکن میں حیرت میں ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کہاں سے آئی وہ۔ اچھا، آپ کے ہاتھ میں کہاں سے آئی؟ مرحوم کاشانی نے کہا کہ آپ دیکھ لو، پھر کچھ تمہارے حساب کتاب میں گڑبڑ ہو گئی ہوگی۔ نہیں، میرا حساب کتاب بالکل صحیح ہے، لیکن مجھے تعجب یہ کہ آپ کے ہاتھ میں یہ چیز آئی کہاں سے؟ کہا بتاؤ کیا ہے وہ چیز؟ کہا میرے حساب و کتاب سے آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، جنت کی مٹی ہے، مجھے تعجب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آئی کہاں سے؟ ملا فیض کاشانی نے کہا کہ اگر میں بتا دوں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو تم اسلام کی حقانیت اقرار کرو گے؟ اس نے کہا ضرور کریں گے۔ ملا فیض کاشانی نے اپنے ہاتھوں کو کھولا، کہا یہ دیکھو، یہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی ہے، ایک چھوٹی سی تسبیح تربت حسینیہ کی فیض کاشانی صاحب کے ہاتھ میں تھی۔ کہا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ حسین کی قبر یعنی کربلا جنت کے قطعوں میں سے ایک قطعہ ہے، جنت کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، جنت کی زمین میں سے ایک زمین ہے۔
اور تمہاری بات نے میرے رسول کی تصدیق کر دی، اور تم بھی میرے نبی کی تصدیق کرتے ہو کہ میرے ہاتھ میں جو مٹی ہے یہ جنت کی مٹی ہے۔ یہ دیکھ کے وہ حیرتزدہ رہ گیا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اور حقانیت اسلام کو اس نے اقرار کیا کہ واقعاً جس حسین کی قبر کی مٹی جنت ہے وہ یقیناً جوانان جنت کا سردار ہے، وہ اسلام اور دین وہ حق ہے۔ خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔